نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم في قلوبهم مرض ان کے دلوں میں روگ ہے فزادهم اللہ مرضا پھر بڑھا دیتے ہیں اللہ پاک ان کے روگ کو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بما كانوا يكذبون کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جس طرح انسان کے بدن کو بیماری لاحق ہوتی ہے، مثلا بخار ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، جوڑوں میں درد ہو گیا یا دوسری بڑی بڑی تکلیفیں ہیں، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی طرح روح اور دل کو بھی بیماری لگتی ہے۔ دل سے مراد وہ چھپے ہوئے جذبات اور محرکات ہیں جو انسان کو اچھے یا برے کام پر آمادہ کرتے ہیں۔ ان محرکات میں بھی بیماری پیدا ہوتی ہے اور جو پھر یہ فیصلے کرتا ہے اس بیماری کی بنیاد پر کرتا ہے، جس سے یہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ دل کی بیماری میں سب سے زیادہ خطرناک بیماری کفر ہے۔ جس ذات پاک نے انسان کو پیدا کیا، نعمتوں سے نوازا، پالا پوسا، اسی کا انکار، اسی کی نافرمانی، اسی کے سامنے سرکشی، اسی کے ساتھ بغاوت، یہ سب سے بڑا روگ اور سب سے بڑی بیماری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کے دلوں میں روگ ہے، تو یہاں روگ سے مراد، مرض سے مراد سب سے بڑا روگ ہے۔ سب سے بڑا روگ، سب سے بڑی بیماری کفر ہے۔ تو ان کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے، نافرمانی کی بیماری ہے، سرکشی کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے۔ حسد اکثر منافقین یہودی تھے اور یہ اپنے خیال میں سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن اللہ پاک نے بنو اسماعیل میں سے ہادی برحق امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو یہ سمجھے کہ قریش ہم پہ سبقت لے گئے اور یہ آپ سے اور مسلمانوں سے یہ حسد کرنے لگے، اور جیسے جیسے اللہ پاک ایمان والوں کو فتوحات سے نوازتے، اللہ پاک کی مدد آتی، تو ان کا حسد اتنا ہی بڑھتا، حسد کی آگ میں اتنا ہی یہ جلتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ پاک نے ان کا روگ، ان کا مرض اور بڑھا دیا۔ ہر آئے دن فتح، ہر آئے دن اللہ پاک کی مدد۔ جب یہ صورتحال ہوتی تو یہ ہر آئے دن نئے سے نئے مرض میں مبتلا ہوتے اور ان کی جلن، ان کا حسد اور بڑھتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخرت کا تو عذاب ہے ہی ہے، دنیا میں بھی عذاب تھا کہ ہر آئے دن رسوا ہوتے تھے، ہر آئے دن ذلیل ہوتے تھے۔ بما کانوا یکذبون کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا
یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ جھوٹ ہر قوم میں اسے برا سمجھا گیا اور ہر قوم میں اس کی تاکید کی گئی کہ جھوٹ سے بچا جائے، سوائے منافقین کے، کہ منافقین اسے سب سے زیادہ اختیار کرتے تھے۔ پھر ان کی یہ صفت آگے دوسرے لوگوں میں چلی اور موجودہ زمانہ میں تو مسلمانوں میں عام تام ہو گئی۔ اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف۔ اچھا، جھوٹ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون اپنے بچے کو اپنی گود میں لینا چاہتی تھی، اسے بلا رہی تھی اور وہ بچہ نہیں آ رہا تھا۔ تو اس خاتون نے اس بچے سے کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو اسے کیا دینا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس ایک کھجور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ چیز دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ حدیث میں ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ میں اتنی بدبو ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں، میل تک دور چلے جاتے ہیں۔ تو انسان کو خود بھی جھوٹ سے بچنا چاہیے اور خاص طور پر بچوں میں جھوٹ کی نفرت پیدا کرنا چاہیے، اور اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ ماں باپ خود سچ بولے۔ اگر ماں باپ بچوں کے سامنے جھوٹ بولے گا تو بچوں کے دلوں میں جھوٹ کی نفرت ختم ہو جائے گی، اور جھوٹ کو وہ کوئی بڑی یعنی عیب کی چیز نہیں سمجھیں گے، کوئی گناہ کی چیز نہیں سمجھیں گے، وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ کوئی معمول کی چیز ہے، ہمارے ماں باپ کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری علامت وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب منافق کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ موجودہ زمانہ میں وعدہ خلافی بہت ہو چکی، عام ہو چکی۔ تیسرے نمبر پر وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ منافق تو جھگڑے کے وقت گالیاں دیتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی ہنسی مذاق میں بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ پہلے مسلمانوں کی زبان پہ اللہ پاک کا ذکر جاری رہتا تھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، حسبنا اللہ، حسبی اللہ، کوئی نہ کوئی۔ اور اب مسلمان کی زبان پہ کیا ہے؟ گالی جاری رہتی ہے۔ کتنی یعنی دوری ہو گئی اور کتنی محرومی ہو گئی۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کیا کرے؟ گالیاں دیتا رہے، یہ منافقوں کا کام ہے۔ مسلمان وعدہ خلافی کرے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان امانت میں خیانت کرے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان جھوٹ بولے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں منافق کی ہیں، اور جب حدیث میں یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں تو مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔